السلام علیکم۔ پہلی بار آپ سے جواب سن رہا ہوں۔ 11 سال سے ٹی وی پہ سلام کرتا تھا، جواب سنائی نہیں دیتا۔ آج سلام کر کے اتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ جواب سنائی دے رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرات مسلسل ابھی آپ نے محسوس کیا ہوگا جب سے یہ جشن شروع ہوا میں پوری اپنی قوت کے ساتھ جو بھی شاعر آتا رہا میں کوشش کرتا رہا کہ آپ کے ساتھ جڑ جاؤں اور آنے والے شاعر کا حوصلہ بڑھاؤں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا حوصلہ بڑھائیے، مگر ایک جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں علماء سے اجازت لے کر کے، جیسے یہ حدیث ہے کہ غم حسین میں اگر رو نہیں سکتے ہو تو رونے والی صورت ہی بنا لو، تو ویسے ہی اگر جشن علی میں سبحان اللہ اور نعرہ نہیں لگا سکتے ہو تو ویسی صورت ہی بنا لو۔ ایک نعرہ آپ نے لگایا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، عباس بھائی نے پڑھا اور دیگر جو شعراء نے پڑھا، کیا نعرہ تھا؟ حیدر 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 حیدر۔ میں چاہوں گا کہ وہ نعرہ کم سے کم بھائی مولائے کائنات ذرا سا 2-4 منٹ سن لیجیے، اس کے بعد آواز نے ساتھ دیا تو ترنم میں پڑھ دوں گا، ورنہ ویسے ہی جیسے 10 سال سے آپ سن رہے ہیں ٹی وی میں ویسے ہی کچھ نہ کچھ بول دوں گا۔ عزیزان محترم، مولائے کائنات کی جو ولادت جب ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، مگر دیکھیے جو ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں حیدر، یہ سب سے پہلے کس نے لگایا؟ یہ جاننا ہے کہ نہیں جان؟ اگر آپ جب جان جائیں تو کم سے کم 30 سیکنڈ تک اس لیے لگائیے گا کہ جس علی کی ولادت کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ بڑے بڑے یہاں تالا کھول لیں مگر نہیں کھولا، کیوں سنیے گا، سماع فرمائیے گا۔ اگر کوئی بڑا ہول ہو جس میں ایک بچہ گر جائے، 8 گھنٹے بعد نہ نکلے، 10 گھنٹے بعد نہ نکلے، 1 دن کے بعد نہ نکلے، تو جب دوسرا دن آئے گا تو کتنا مجمع آئے گا دیکھنے؟ ہائے 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 ہائے۔ جب دوسرے دن بھی نہ نکلے تو جب تیسرا دن آئے گا تو پھر اور دور دور سے بھی لوگ آ جائیں گے۔ یہ اللہ کا انتظام تھا ولادت میں بھی کہ 3 دن تک مجمع کو بلائیں گے، یہی اہتمام تھا ولایت کا اعلان کرنے میں بھی، 3 دن تک لائن لگا کے مبارکباد دیتے رہو۔ دیکھیے شاید یہ خطابت کا ایک انداز ہو مگر حقیقت ہے، یہ جب بھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے فرشتوں کا گزر ہوتا ہے، اور جب ہمارے قوم کے بچے جوان بوڑھے جب مل کے نعرہ لگاتے ہو نا تو شاید فرشتے رک کر کے کہتے ہوں گے ارے دیکھو دیکھو پاک ماں کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہے۔ سنیے کیوں میں نے یہ نعرہ روک دیا؟ ابھی یہ 30 سیکنڈ تک میں کہہ رہا ہوں، اب آپ کا دل چاہے کہ اتنی آواز میں نجف تک پہنچا دیے۔ سب سے پہلے کس نے لگائی یہ نعرہ جانتے ہیں؟ ایک ماں ہے جو جناب ابو طالب کے گھر سے چلی خانہ کعبہ کے جیسے ہی قریب آئی دیوار میں اب نعرہ لگے گا 30 سیکنڈ کم سے کم، میں دیکھ لیتا ہوں گھڑی میں 30 سیکنڈ باقی آپ دیکھیے گا۔ جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب آئی وہ بیوی کو دیکھتے ہی پہلی مرتبہ خانہ کعبہ نے مسکرا کے کہا بیوی آ جائیے، حیدر حیدر۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو سلامت۔ اب عزیزان محترم یہاں سے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ جیسے آپ شعر سنتے ہیں ویسے ہی آپ جملوں کو بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں
ابھی میں اپنا شعر نہیں پڑھوں گا، میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کا شکر ہے جوان بول رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی بول رہے ہیں۔ اللہ رے حسین کے لشکر کی تربیت، اللہ رے اختر سرسوی صاحب کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اللہ رے، دیکھیے اب جوان بولے نہ بولے بزرگوں سے داد چاہتا ہوں اور دادا، اللہ رے حسین کے لشکر کی تربیت، بوڑھے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے۔ ایک کوشش ہے 1400 صدیوں سے، انہیں مارو، انہیں جلاؤ، انہیں کاٹو، انہیں ختم کرو، انہیں یہ کر دو، انہیں مٹا دو، انہیں دیواروں میں چن دو، یہ علی کے چاہنے والے، یہ مولا کے ماننے والے، ان سے سودا مت خریدو، ان کے دکان پہ چائے مت پینے جاؤ، ابھی سب دیکھیں سامنے، ان کے دکان سے یہ مت لو، ان کے ہاں یہ مت کرو، ان کے ہاں وہ مت جاؤ، ان کو مت بلاؤ، ان کو مٹا دو، ان کو کاٹ دو، ان کو ختم کر دو، ختم کر دو۔ ایک جملہ اس کو یاد رکھیے گا، ابھی چند اشعار میں پڑھوں گا، اس لیے کہ شعر بہت دیر تک نہیں پڑھنے کا عادی ہوں، جملے آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، دیوان نے مسکرا کے کہا حیدر حیدر حیدر، بی بی تشریف لائی، لیکن آج تک 1400 صدیوں کے بعد بھی 10 مرتبہ 20 مرتبہ 25 مرتبہ 28 مرتبہ خانہ کعبہ کا رینوویشن ہوا ہے، اس کی بعد پھر تبدیلی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی کیسے کیسے کیمیکل آئے، کیسے کیسے لکوڈ آئے، کیسے کیسی چیزوں کو اس دیوار پہ، اس لکیر پہ ہائے ہائے آپ کی فکر کا اس لکیر پہ جیسے ہی ہٹایا، لوگ ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے، اس لکیر پہ لگایا اور لگا کے ہٹے، پھر لکیر بن گئی۔ سنیے گا، ابھی لگا کے کیمیکل لگا، لوگ کہتے ہیں نا مٹاؤ مٹاؤ مٹاؤ، ان کو ایک مشورہ دے رہے ہیں ہمیں مٹانا، پہلے ایک کام کر لو، اگر وہ کر لیا تو ہمیں مٹا لو گے۔ کام بہت آسان ہے مگر ابھی تک ہو نہ سکا، کیمیکل لگایا ہٹے لکیر بن گئی، پھر لگایا ہٹے پھر لکیر بن گئی، پھر لگایا ہٹے۔ اب پوری قوت سے جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں، ایک دنیا کے لوگوں، اما جب تم سے ایک لکیر نہ مٹ سکی، جب تم سے ایک لکیر نہ مٹ سکی تو اس لکیر کے فقیر کو کیا مٹاؤ گے؟ جب تم سے الحمدللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ عرفان صاحب کو کیا ہو گیا، اصل میں ذرا ہم اپنا گلا گرم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ترنم میں پڑھنا پتہ نہیں پڑھ پائیں گے کہ نہیں پڑھ پائیں، ہم نے سوچا ذرا سا زور لگائیں ہم بھی تو آپ بھی ذرا سا، ویسے بیدار تو سبھی ہیں مگر الحمدللہ پیچھے سے بھی داد آ گئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیے پر محمد والے ترنم میں پڑھیں گے سنیں گے نا، سماعت فرمائیے گا۔ بابل بھائی بلائے ہیں، دکھائی نہیں دے رہا، پتہ نہیں کیا چلے کہاں، ارے شراب تلے اندھیرا دکھائی نہیں دے رہا۔ سماعت فرمائیے۔ یہ تھوڑا سا اس لیے ہنسا دیتا ہوں کہ جیسے 30 منٹ کے ہندی کی کلاس کے بعد میتھ کا کلاس ہو تو ٹیچر بدل دیا جاتا ہے تاکہ بچوں میں ذرا سا ایک انرجی آ جائے، ایک ہی آدمی کب تک بول رہا ہے نا، تو ذرا سا اس لیے ذرا سا ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ 4 میں سے ایک اب مسکرا رہے ہیں تو ذرا سا آپ مولا کی، بھائی جب دیوار نے کھلا کے مسکرایا تو آپ بھی مسکرا دیے۔ دل میں، ہاں یاد آ گیا، دل میں بغض علی، دل میں بغض علی اور سر پہ جنت کا جنون،
بغض علی اور سر پہ جنت کا جنون. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ لمحے میں ہی. اتنی اچھی آواز ہے مائک کی، واقعی یہ میری آواز میں بہت اچھا سسٹم آپ نے لگایا. شروع میں اچھا نہیں تھا، بعد میں اچھا ہو گیا، اس لیے کہ جب شعرا آتے رہے ذکر علی کرتے رہے اس کے دل میں محبت آ گئی. ایک لمحے میں ہی صدیوں کی عبادت کی ہے. بابر بھائی بہت سب فرشیدہ پہ معاشب شکم میں ہمیں لے کے آتے تفصیل تھی. فخر سے محفل میلاد سجانے والوں. پتہ نہیں اشارہ سمجھیں گے کہ نہیں. ارے فخر سے محفل میلاد سجانے والوں کیا کبھی قاتل زہرا پہ بھی لعنت کی ہے. کیا کبھی قاتل زہرا پہ بھی لعنت کی ہے. بالکل نیا کلام ہے اور سوچ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت تھوڑی دیر اور ترنم ساتھ دے گا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بس آخر میں 3-4 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. نوٹ ٹوٹ رہی ابھی دولت کا ذکر آئے گا، سماعت فرمائیے گا. واعظ کا بھی ہمارے بھی مجلس میں آ کے دیکھ، آ تو بھی آ کے لطف جنا کا اٹھا. آئس کریم بار کی غلطی کر دیے لوگ، بہت سے لوگ ٹھنڈے ہو گئے نہیں ہوئے. سماعت فرمائیے گا. ارے دولت ملے گی اتنی سنبھالی نہ جائے گی. ارے سنبھالی نہ جائے گی، سنبھالی نہ جائے گی. مجلس غم حسین کی ارے گھر میں کرا کے دے. بہت شکریہ آپ. مجلس غم حسین جہاں بھی جیسے میں پڑھنے گیا دیکھیے آپ ٹھیک ہے، آپ اس عرفان کو سوچ اور سمجھ کے سن رہے ہیں جس کو آپ نے فلم میں دیکھا ہے، اور یہی آپ امید بھی رکھتے ہوں گے کہ اسی طرح سے وہ بات کریں گے. وہ الگ ایک مقام ہے. یہ ایک روبرو ہم آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ اگر آپ کسی آفس میں جائیں، کہیں مہمان بن کر کے جائیں، سامنے والا بولے جا رہا ہے اور جو اس کے سامنے وہ چپ چاپ سے بیٹھا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں دوبارہ یہاں آنے لائق نہیں ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ تو آدمی جو ہے وہ ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہے. لہذا آپ سے اسی انداز میں جس طرح سے محفل میں روبرو ہونا چاہیے آپ کی خدمت میں اشعار پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں کہ طول حیات دے گا تجھے رب کائنات، تجھے رب کائنات، تجھے رب کائنات. ارے خوش بخت کربلا کا ارے کفن تو منگا کے دے. خوش بخت کربلا کا کفن تو منگا کے دے.
بہرحال کوشش یہ ہے کہ کچھ پیغام بھی اپنے جوانوں تک پہنچا دیا جائے. اس میں 2 شعر اور بچا ہوا ہے, اس 2 شعر کو انشاءاللہ 2 منٹ کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیے بات کفن کی آ گئی ہے تو یہ ذرا سا سنتے جائیے کہ آج بھی کچھ ایسے شہر ہیں. سنیے میرے نوجوان بھائیوں, میں آپ کی خدمت میں باتیں پیش کرنے کے لیے یہ 2 جملے سن لیجئے. آج بھی بہت سے ایسے شہر ہیں, اگر وہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو امی کہتی ہے بیٹا دیکھو جب قبرستان سے آنا نا مٹی دے کے تو وہی مسجد میں ہاتھ دھل کے آنا, وہ جو مٹی کی خوشبو دے کے آئے کہیں گھر تک نہ آ جائے ملک الموت. ارے بدھ کو ان کے یہاں بدھ کو مر گئے, اب دیکھیں نا اتوار کو پھر کوئی مرے گا. ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہے. اے دیکھو وہاں دوشنبے کو فاتحہ رکھ دیے, ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دوشنبے کو فاتحہ رکھیں گے 5 موت اور ہو جائے گی. یہ تو جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں. جہالت کا اندھیرا دور ہونے لگا اور علم کی روشنی جب پھیلنے لگی تو ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, زیارت میں تو بہت سے لوگ جاتے ہیں, ہاں بہت کچھ لاتے ہیں, مگر ہمارا انداز الگ ہے. شعر میرا نہیں ہے لیکن آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. بس 5-6 منٹ کی اور زحمت دینا چاہتا ہوں. ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے, جب ہم کربلا جاتے ہیں اور چیلنج ہے یہ چیلنج اگر سمجھ میں آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا. جو کربلا جا چکے ہیں اس کیفیت کو سمجھیں گے. ہمت نہیں کسی میں, میرے نوجوان بھائیوں, ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا. دیکھیں یہ وہ لوگ بول رہے ہیں جو اگلا مصرع شاید جانتے ہوں, ابھی تک جو نہیں بولے نا وہ اگلا مصرع سن کے بولیں گے. اور میں ان سے کہتا ہوں آپ مجھے داد مت دیجیے گا بلکہ دعا ہاتھ کے لیے اٹھا دیجیے گا. ایسا مصرع ہوا, ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا, اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے. ہمت نہیں کسی میں, اسی لیے شعر پڑا خود خوشبخت کربلا کا کفن تو مانگ. ہمت نہیں کی, ایک شعر اور یاد آ گیا, ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا, اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید. دیکھیں آپ میں سے مجھے یقین ہے بہت سے لوگ زیارت پہ جا چکے ہیں. یہ آپ گئے ہوٹل سے نکلے اور کہاں گئے, دکان پر, بھائی صاحب یہ کفن دے دیجئے. اس نے کفن دے دیا, آپ نے اس کفن کو لیا اور لینے کے بعد اس کو لیا. یہ ہے دروازہ, باب قبلہ, اندر داخل ہوئے. دیکھیے میں ایک جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا, مگر وہ خوشی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے جس خوشی میں آنکھ سے آنسو نکل آئے. یہ باب قبلہ, اندر داخل ہوئے, چاہتے تھے داخل, دربار نے کہا کیا ہے, یہ کہی تھیلی کیا ہے, موبائل ہے, ٹیب ہے, کچھ اور, جی نہیں دیکھ لیجئے, ہاں لے جاؤ, اس کو کون روکے گا. اب دیکھیں پیغام, میں صرف پیغام اپنے نوجوان بھائیوں کو دینے کے لیے, وہ پیغام کیا ہے وہ 3 منٹ کے بعد آئے گا, بس صرف پیغام دینے کے لیے شعر پڑھنے جا رہا ہوں. اب ہم یہ لیے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طرح, یہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا روضہ بائیں طرف, ادھر گنج شہیدہ, ادھر مولا حسین کی گلی. اب کوشش کر رہے کیا, کسی بھی طرح یہ کفن بس اس حسین کی زری سے مت ہو جائے. اب وہ شعر سن لیجئے, جو جا چکے ہیں وہ ایک ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے تاکہ پھر سے وہ جائیں, اور جو نہیں گئے ہیں 2 ہی ہاتھ ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے مجھے دعا مت دیجیے گا, اپنے لیے دعا کر لیجیے گا. حیات کیفیت محسوس کیجیے گا, حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربو بلا, کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو.
हयात मांगने। अब जो पैगाम देना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए मेरे जवान भाइयों, और दिल की बड़ी गहराई के साथ। मिसाल सुन लीजिए पहले, ज्यादा नहीं, वो 2-3 मिनट से, उसके बाद तमाम। पहुंचे साहब करबला तो फोन आ गया घर से, सुनिए अभी आइसक्रीम नहीं पड़ती, इधर देखिए। जब पहुंचे साहब तो वहाँ फोन आ गया, तो वालिदैन ने कहा, मिसाल है मगर है सच, ए बेटा कहाँ हो? हमने कहा पहुंच गए करबला। कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें भी ज़ियारत नसीब। मैंने वहीं दिल से कहा इलाही आमीन। तो कहने लगे ए बेटा देखो वहां का कफन बड़ा मोहतरम है, लेके आना। पैगाम सुन लीजिए बस, ए बेटा वहां का कफन बड़ा मोहतरम है, ले करके आना। हमने कहा हाँ हाँ बात तो सही है। गए दुकान पे साहब, अम्मा के लिए भी ले लिया, अब्बा भाई सुनिएगा, और अब्बा के लिए भी यानी वालिद के लिए भी ले लिया, वालदा के लिए भी ले लिया, और ले करके साहब आ गए 17-18 दिन के बाद घर। ले लीजिए आप लोगों का कफन, आप लोगों ने कहा था खुशी खुशी हम उन्हें दे रहे हैं। अच्छा इत्तेफाक से क्या हुआ, अपना लाना भूल गए, अपना लाना भूल गए। तो कुछ महीने के बाद पासपोर्ट वीजा लगा, वालिदैन जाने लगे। हमने उनको फोन किया कहाँ पहुंचे? कहने लगे बेटा बस चल रही है और करबला पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर फोन करता हूँ। अब मैंने जो है 4 घंटे बाद फोन किया, जी वालदा कहाँ है? कहा अरे करबला पहुंच गए बेटा। क्या जन्नत का माहौल है यहाँ पे, क्या खूबसूरत मनाजिर है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या वाह क्या खूबसूरत माहौल। मैंने कहा सुनिए अम्मी, वो मैं तो गया था कफन भूल गया था, आप आइएगा तो लेते आइएगा। पापा आप आइएगा तो कफन लेके आइएगा। करबला का कफन मोहतरम है, मोहतरम है, सुनिए ये जुमला मोहतरम है। मोहतरम होने के बावजूद भी अभी तक मैंने ये नहीं सुना कि कोई माँ बाप अपने बेटे का कफन लाया हो। नहीं ये आपकी समातों को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ऐसी चीजों पर भी आप सुनिएगा। मोहतरम कफन होने के बाद भी कोई माँ बाप ये नहीं चाहता, आंखों में आंसू लिए हुए, ये खूबसूरत जुमला सुनिएगा, पैगाम अपने नौजवान भाइयों को। मोहतरम कफन होने के बावजूद भी कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए करबला का कफन नहीं लाता। अब सुनिएगा, जब ये ज़ईफ हो गए, और अगर मेरे नौजवान भाइयों तुम्हारे ज़हनों में कहीं से ये शैतान ने वसवसा पैदा कर दिया, 20 साल से खिला रहा हूँ, हाय 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 30 साल से खिला रहा हूँ, कपड़े पहना रहा हूँ, बाल झाड़ रहा हूँ, अरे कुछ तो हक अदा हो गया होगा। अब जैसे ही ये ख्याल आ जाए, इस हकीर का ये जुमला याद रखना, एहसान का बदला नहीं दे सकते, इसलिए कि तुम्हारे खिलाने में और उनकी परवरिश में सिर्फ जमीनों आसमान का फर्क नहीं है, मौत और हयात का फर्क है। इसलिए कि तुम खिलाते हो, तुम्हारे ज़हनों में मौत होती है, वो पालते हैं तो उनके ज़हनों में जिंदगी होगी। खुशबख्ती करबला का कफन तू मगा के दे तो देंगे दुआएं तुमको सदा बिनते मुस्तफा, सदा बिनते मुस्तफा। आंसू में हुसैन में अपनी बहा के दे। मक्ते का शेर समाप्त फरमाएंगे, आवाज साथ नहीं दे रही है। गर चाहते हो दिल में हो इरफान खुदा का, इरफान खुदा का फर्श आज़ा हुसैन की अरे घर में बिछा
اللہ